دوستو، آزادی ہمیں ملی تھی خون کے دریا عبور کر کے، اور جمہوریت ہمیں ملی ہے قربانیوں کے سمندر پار کر کے۔ آئیے آج جانیں کہ 26 جنوری کیوں ہماری سانسوں کی طرح ضروری ہے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے دن کے موقع پر جمع ہیں جس کا ہر لمحہ ہمیں اپنی اصل پہچان یاد دلاتا ہے۔ 26 جنوری یہ محض ایک تاریخ نہیں بلکہ یہ ہماری شناخت ہے، ہمارا مان ہے، ہمارا فخر ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا نے دیکھا کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر صرف آزادی لینا کافی نہیں، بلکہ آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مضبوط نظام اور ایک عظیم آئین کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی، لیکن یہ آزادی ادھوری تھی کیونکہ ہمارے پاس ایک منظم آئین نہیں تھا۔ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ابھی ایک اور بڑا قدم اٹھانا تھا، اور وہ قدم ہم نے 26 جنوری 1950 کو اٹھایا جب ہمارا آئین نافذ ہوا۔ یہ دن اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اپنی تقدیر خود لکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہندوستانی نہ صرف غلامی سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو جنم بھی دے سکتے ہیں۔ دوستو، یہ دن ہمیں ان عظیم قربانیوں کی یاد بھی دلاتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے دی تھی۔ سوچئے ذرا، بھگت سنگھ نے ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے کو چوما، اشفاق اللہ خان نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان نچھاور کی، مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کے ہتھیار سے سامراج کو ہلا کر رکھ دیا، لاکھوں گمنام شہیدوں نے اپنے خون سے زمین کو لالہ زار بنایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شہیدوں کے چتاؤں پر جلیں گے ہر برس دیپ، شہیدوں کی چتاؤں پر جلیں گے ہر برس دیپ، وطن کے اس چمن کو کبھی مرجھانے نہ دینا۔ میرے بھائیوں، ہمارا آئین محض قوانین کی کتاب نہیں بلکہ یہ کروڑوں ہندوستانیوں کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اس آئین نے ہمیں سکھایا کہ سب شہری برابر ہیں، ہر کسی کو آزادی کا حق ہے، ہر کسی کو انصاف ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان آج دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا تھا، آئین صرف ایک قانونی دستاویز نہیں بلکہ یہ قوم کی زندگی کا آئینہ ہے۔ میرے عزیزو، یوم جمہوریہ ہمیں سب سے بڑھ کر اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ ہمارا ملک مختلف مذاہب، زبانوں اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے، لیکن جب ترنگا لہرایا جاتا ہے تو سب ایک آواز میں کہتے ہیں، بھارت زندہ باد۔ کیا خوب کہا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہیں ہندوستاں ہمارا۔ نوجوانوں، تم ہی اس ملک کے اصل معمار ہو۔ اگر تم تعلیم کو ہتھیار بنا لو، اگر تم اپنی توانائی کو صحیح راستے پر لگا دو تو یہ جمہوریت دنیا کی سب سے مضبوط جمہوریت بن سکتی ہے۔ یاد رکھو، جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں بلکہ اپنے فرائض نبھانے کا نام بھی ہے۔ ایماندار شہری بننا بھی جمہوریت ہے، ٹیکس دینا بھی جمہوریت ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا بھی جمہوریت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ سوچئے کہ ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں۔ اگر سب لوگ اپنے اپنے اصول بنا لیں اور ایک دوسرے کی نہ سنیں تو وہ گھر ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر سب لوگ مل کر ایک اصول طے کریں اور اس پر عمل کریں تو وہی گھر خوشحال بن جائے گا۔ ہمارا ملک بھی ایسا ہی ہے۔ آئین وہ اصول ہے جو ہمیں جوڑے رکھتا ہے۔ آج جب دنیا میں نفرت اور تقسیم کی سیاست بڑھ رہی ہے تو ہمیں اپنے آئین کی روشنی کو مزید پھیلانا ہوگا۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ تعلیم کے بغیر جمہوریت ادھوری ہے، اتحاد کے بغیر جمہوریت کمزور ہے، قربانی کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ 15 اگست ہمیں آزادی کی یاد دلاتا ہے اور 26 جنوری ہمیں ذمہ داری کی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے آئین کی عزت کریں گے، ملک کے اتحاد کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، نوجوان نسل کو ایک بہتر مستقبل دیں گے
کسی شاعر کے الفاظ میں نہ ہوگا فرق مذہب کا نہ ذاتوں کی دیواریں، یہی ہے خواب میرا، یہ میرا ہندوستان ہے۔ اللہ ہمارے وطن کو ترقی دے، امن دے اور ہمیشہ آباد رکھے، آمین۔